کہ یہ مومن بندہ کس طرح اتحاد کا، اجتماعیت کا مخالف ہو سکتا ہے۔ اتحاد کی دعوت قرآن دیتا ہے، اجتماعیت کی دعوت پیارے آقا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں قرآن سے پیار ہے، اگر تمہیں قرآن سے محبت ہے، اگر تمہیں رسول سے محبت ہے، اگر تمہیں صحابہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے اتحاد کو توڑنے کی ناپاک کوشش بند کرو، ورنہ یہ کہنا بند کرو کہ تم مومن ہو۔ مومن قرآن کا دشمن نہیں ہو سکتا، قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کے ایک حرف پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تم تو قرآن کی مخالفت میں اتر رہا ہے، یہ کسی اور کی مخالفت نہیں، یہ کسی تنظیم کی مخالفت نہیں۔ آج امارت شریعہ اگر ہمیں آواز دے رہی ہے کہ تمہیں 29 جون کو آنا ہے، پورے بہار کے مسلمانوں کو وہاں جمع ہونا ہے، بلکہ تمام قانون کے ماننے والوں کو جو ہندوستان کے قانون پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کو وہاں آنا ہے، تو ایمان کی غیرت کا تقاضا، قرآن سے محبت کا تقاضا، رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ہم اگر کوئی مخالفت میں کھڑا ہو انہیں جواب دے دو، اے تنظیم والو ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم موجود ہیں تو قرآن کی وجہ سے، اگر ہماری کوئی حیثیت ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم نبی کی محبت کو اور قرآن کی محبت کو تمہارے مقابلے میں ہم ترجیح ہی دیں گے، بلکہ اگر تم کہو کہ تمہاری محبت میں ہم قرآن کو چھوڑ دیں، رسول کی بات کو چھوڑ دیں، اتحاد کو توڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر بنے ہیں یا آس پاس رہتے ہیں، امارت شریعہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، یاد رکھو قرآن کہتا ہے اجتماعیت قرآن کے حساب سے اگر دیکھیں، غور کریں، امارت شریعہ میں اجتماعیت 100 سال سے زائد عرصے سے یہ اجتماعیت ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، یہاں سے شرعی ذمہ داری کے احکامات ہمارے لیے متعین ہوتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اسلام کے قانون کو، قرآن کے قانون کو، ایمان کے قانون کو فالو کرو۔ ان سے ہمارا رشتہ دینی رشتہ ہے، قرآن والا رشتہ ہے، رسول والا رشتہ ہے۔ وہ اجتماعیت، امارت شریعہ کی اجتماعیت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر یہ امارت شریعہ پورے ہندوستان کی اجتماعیت پر اگر مشتمل ہوتی تو یہ اور اچھی بات ہوتی۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی اس اجتماعیت کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ دے۔ کل بھی امارت شریعہ ایک تھی، آج بھی ایک ہے۔ مسلمانوں، بہار کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اسے ایک ہی رہنے دو۔ اللہ یہی چاہتا ہے، رسول یہی چاہتا ہے۔ اب وہاں جو الگ ہوں گے وہ اختلاف کرنے والے، اجتماعیت سے الگ ہونے والے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان مشرکوں کی طرح مت ہو جانا، ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو واضح دلائل آنے کے بعد دین سے اختلاف کیا۔ اجتماعیت کی جگہ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اجتماعیت کی جگہ ہے یا نہیں؟ ارے بولیے نا زور سے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی اجتماعیت کی جگہ ہے نا؟ آئندہ بھی رہے گی نا انشاءاللہ۔ اب وہاں سے جو نکلا اختلاف وہ کر رہے ہیں یا جو وہاں موجود اختلاف وہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جو وہاں جائے گا اجتماعیت کو مضبوط کرے گا، جو وہاں سے ہٹے گا اجتماعیت کو توڑنے والے۔ یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، میری کوئی بات نہیں ہے، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ یہ وہ امارت شریعہ اور اجتماعیت کی جگہ وہ جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت بھی ایک جماعت ہے، جمیعت علماء ہند بھی ایک جماعت ہے، بھلائی کے کام کرنے والے اور برائی سے روکنے کی ایک جماعت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے اجتماعیت ہونی چاہیے تم میں۔ تمہارا کام اجتماعیت کے ساتھ رہنا، اجتماعیت کے ساتھ بھلائی کی دعوت دینا، اجتماعیت کے ساتھ لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اور میرا کام ہے، میں اعلان کرتا ہوں تمہارے لیے، وہ جلسہ کامیاب ہو یا نہ ہو، کانفرنس کامیاب ہو یا نہ ہو، تمہاری دعوت کا کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، میں اللہ کہہ رہا ہوں اولئک هم المفلحون، تم کامیاب ہو چکے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کوشش چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، نتیجہ نہیں۔ نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پیارے آقا سوچتے تھے، پیارے آقا تڑپتے رہے پوری انسانیت جنت میں جانے والی بنے، پوری انسانیت ایمان میں داخل ہونے والے بن جائے۔ اس وقت میں بھی لاکھوں انسان تھے، لیکن صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ اس وقت میں بہت سارے ایمان، زیادہ تعداد اس وقت میں بھی تھی جو ایمان نہیں لائے۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے؟ نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہوگا، نبی پر بہتان ہوگا۔ ہمارا کام اجتماعیت کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا ہے۔ تو 29 جون کو پٹنہ میں جو کانفرنس ہونے والا ہے، بہار کے چپے چپے سے آپ اٹھ کھڑے ہو، دیوانوں کی طرح لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، خود بھی آئیے، مال کی ضرورت پڑے مال نشاور کیجئے، اور اسی طرح اگر جان پیش کرنے کی ضرورت پڑے، جان کو پیش کرتے ہوئے وقت کو پیش کرنے پڑے، وقت نکالنا پڑے۔ اس دن 29 جون کو اتوار کے دن کوئی کام نہیں، صرف ایک ہی کام، گاندھی میدان جانا ہے، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مومنوں کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا ہے، اے باطل ہم ایک ہو چکے ہیں، قرآن کے خلاف تم نہیں بول سکتے، اے باطل ہم ایک ہو چکے ہیں، ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف تم نہیں بول سکتے، ہم ہندوستان کی قانون کو بچانے کے لیے، ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس اجتماعیت کو تم توڑ نہیں سکتے، لہذا تم اپنا کالا قانون واپس لو۔ جب تک تم واپس نہیں لوگے ہم واپس ہونے والے نہیں ہیں، ہم اپنی لڑائی کو روکنے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح آپ لوگوں سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ اس قانون کو ختم کیجئے۔ ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے جہاں مدرسے زد میں آ جائیں، مساجد زد میں آ جائیں، قبرستان زد میں آ جائے۔ کیا جو باہر ملکوں میں کچھ جگہوں پر قبرستانوں کی زمین کو خرید کر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، مسجدوں میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا ہندوستان میں وہ وقت آئے گا؟ ہم ہندوستان کے اندر وہ وقت نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، یہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں سارے بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہاں یہ نظام نہیں چلے گا۔ آئیں گے جس طرح اپنی زمین پر شان سے آ کر نماز ادا کرتے تھے اسی طرح ہم ادا کریں گے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یہ قانون ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو